آج بھی وہ ایسے محروم ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہو، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو اور ان کو رلاتا ہو، ان کی آنکھ میں آنسو لے آتا ہو۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ اے نوجوانوں سنو، اللہ اس کے رسول کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد تم پر سب سے پہلا حق تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ماں سے بڑھ کر، تمہارے باپ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا تو اللہ کی ذات تمہاری خیر خواہ ہے، یا محمد رسول اللہ کی ذات تمہاری ہمدرد ہے۔ اس کے بعد روئے زمین پر اگر تمہاری خیر خواہی کا کوئی رونا روتا ہے اور کسی کے سینے میں چشموں کی طرح محبت کا سیلاب ابلتا ہے اور کسی کے دل میں تمہارے لیے رحمت کا سمندر جوش مارتا ہے اور اس میں موجیں امٹتی ہے، وہ تمہاری ماں کا دل ہے، وہ تمہارے باپ کا جگر ہے، وہ تمہارے باپ کا سینہ ہے۔ مگر آج کے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے یار اور دوست کی بات تو مانتے ہو، اپنے پڑوسوں کی بات مانتے ہو، کلاس میٹ اور روم ریٹ کی بات مانتے ہو، لیکن تم اگر نہیں مانتے تو اپنی ماں کی بات نہیں مانتے۔ تم جا کر کے نائی کی دکانوں میں نائی سے تو مشورہ کرتے ہو، حجام سے تو مشورہ کرتے ہو، تم سڑکوں پر تو مشورہ کرتے ہو، دوست و احباب سے تو مشورہ کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنی ماں کو مشورے میں شریک نہیں کرتے اور تم اپنے باپ سے مشورہ نہیں کرتے؟ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اس لیے آج طے کیجئے، اگر کسی کی ماں اس سے آج ناراض ہے، وہ جا کے آج ماں کے قدموں میں گر جائے، اس لیے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ان الجنت تحت اقدام الامہات۔ ابھی ایک بچے کے ذریعے آپ کو پیغام دیا جا رہا تھا، میرا یہ لال لخت جگر، میرے اور آپ کے یہ جگر کا ٹکڑا، کسی باپ کا بیٹا تمہیں بتا رہا تھا اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اگر میں بولنے پر آؤں تو تمہاری رات کی چادر سمٹ جائے گی اور صبح کا سہانا وقت نکل آئے گا، تم سحری سے محروم ہو جاؤ گے۔ اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اگر اس نے اسلام نے کچھ بھی نہ دیا ہوتا تو بس ایک بات کافی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو آج کی رات اپنی ماں کو منا لے، راضی ہو جائے، اپنے والد سے معافیاں مانگ لے۔ کتنے بچے جب جمع ہو چلتے ہیں تو باپ سے منہ اڑانے لگتے ہیں، باپ کی نصیحت بری لگتی ہے، دوستوں کے ساتھ ننگے سر پھرنا اور موبائلوں میں ان کے ساتھ کھیلنا اور میچ فکس کرنا اور پتہ نہیں کون کون سے گیم ہیں، ان گیموں پر چلنا۔ باپ کہتا ہے بیٹے سو جا، نہیں میرا دوست ابھی گیم کھیل رہا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹے پڑھ لے، نہیں مجھے آپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ اگر باپ نے تھوڑے تلخ لہجے میں کہہ دیا تو باپ سے بول چال مند ہے، سن تو جس نبی کو مانتا ہے، جس نبی پر تیرا ایمان ہے، وہ نبی تجھ سے کہہ رہا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی سختی میں، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں اللہ راضی ہو جائے گا، باپ کو تو کتنے کچھ کہہ رہا۔ میں حقوق والدین پہ نہیں بول رہا، ہر پہلو پر ہلکی ہلکی روشنی ڈالتا چلا جاؤں گا، وہاں سے جو ملے گا میں آپ کو دیتا چلا جاؤں گا۔ جس طرح یہاں میں دسترخوان پر آیا تو وہاں جو کچھ کاشف صاحب نے مجھے دیا وہی تو میں نے استعمال فرمایا۔ ان کے گھر میں جو رکھا ہے وہ سارا تو مجھے ہی نہیں دے سکتے ہیں، جو کچھ لائے وہ مجھے مل گیا، جو دسترخوان پہ رکھا وہی تو میں نے استعمال کر لیا۔ یہاں لہذا ان کے پاس عطر کی پوری ایک الماری بھری ہوئی ہے، وہ سارا تو مجھے پیش نہیں کر دیں گے۔ لہذا اسی طرح سب کا تو آپ سب کچھ آپ کو نہیں دے دیا جائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے جو تقسیم کرائے گا وہ میں دیتا آپ کو چلا جاؤں گا۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری مغفرت کرے، تو نمبر ایک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آج ہم یہاں سے یہ طے اٹھ کر کے اٹھیں کہ اپنے باپ اور ماں کو زندگی بھر راضی رکھیں۔ جانتے ہو قرآن نے ماں باپ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے
ججمنٹ سنا دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، کسی کی نہیں۔ یہ سر کسی اور کے سامنے نہ جھکے، یہ سر کسی کے سامنے نیچا نہ ہو، نہ دیوار کے، نہ در کے، نہ کسی کے گھر کے، نہ کسی طاقتور کے، نہ کسی محبوب کے، یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا چاہیے عبادت کے طور پر، عبادت کے طور پر۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، پیغام ربانی ہے، حکم ربانی ہے، احکام الہی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو گئے اور تو جوان ہے، یعنی ان کا انتقال بیچ میں نہیں ہوا، وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، کمزور ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری درجے کی بات کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اب ان کو سامنے لفظ اف بھی مت کہنا جس سے ان کا دل پھٹ جائے، کلیجہ ان کا چاک ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ میرے بیٹے نے یہ کیا کہہ دیا، چاہے اف ہو اور چاہے ہو اور چاہے کچھ بھی جو لفظ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، زبان سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہیں کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنی پیشانی پہ بل نہ ڈالنا۔ وہ اگر تیری اہلیہ کے بارے میں کوئی بات کہے تو پیشانی چڑھ نہ جائے، تیرے کپڑوں کو ٹوکے تو ماتھے پہ بل پڑ نہ جائے، تجھ سے لمبے لمبے بال کٹانے کے لیے اگر باپ تجھے حکم دے تو اس وقت تیرا چہرے پر